السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارا قاعدہ نادرہ نورانی قاعدہ ٹیچنگ کورس آج تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 29 ہے، 29۔ آج کے سبق کے اندر ہم مختصر طور پر جس حرف کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے لام۔ لام حروف تہجی کا 23واں حرف ہے، 23۔ حروف ابجد میں قاف کے بعد کاف آیا تو ابجد میں کلمن، کاف لام میم نون 4 حروف اکٹھے تھے، تو اس سے پہلے کاف ذکر کیا، اسی سابقہ ترتیب کے مطابق کاف کے بعد لام لے آئے۔ ایک وجہ یعنی کاف کے بعد لام کیوں آئی تو میں نے عرض کر دیا کہ حروف ابجدیہ میں سابقہ انبیاء کی ترتیب میں کاف کے بعد لام تھا تو اس لیے لے آئے۔ دوسرا، باقی جو حروف کاف کے بعد رہ گئے ہیں، لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ جو حروف ہیں ان میں 3 حروف ایسے ہیں جو کاف کی شکل کے قریب ہیں، ایک لام ہے، ایک نون ہے اور ایک یا ہے۔ تینوں میں کاف کے قریب جو شکل زیادہ قریب ہے وہ لام تھی، تو اس اعتبار سے لام کو لے آئے۔ اور تیسری وجہ، جب کاف اور لام کسی حرف سے مرکب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، یا بھی جڑتی ہے نون بھی جڑتے ہیں، تو یا اور نون کی شکل کاف کے اتنی قریب نہیں ہوتی جتنی لام کی بالکل اس جیسی بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ان 3 وجوہات کی بنا پہ کاف کے بعد لام لائے۔ قرآن کریم لام وہ حرف ہے جس کو کلمہ کے اندر 8 مرتبہ آنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر لام 8 مرتبہ آیا ہے۔ تو حروف تہجی میں سے کوئی اور حرف ایسا نہیں جس کو اللہ اور رسول کے نام کے اندر 8 مرتبہ کلمہ میں آنے کا اعزاز اور شرف مقام حاصل ہو، یہ صرف اور صرف لام کو ہے۔ اور لام کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے جو حرف آتا ہے لا، وہ لام سے شروع ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے لام مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، اور اس کی جمع آتی ہے لامات، لاماتن۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 33,000، یہ حرف 33,432 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ ہی المغفر، اس کا معنی ہے ڈھانپنا۔ جی، تو لام کا یہ مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لام کے حوالے سے ہم ایک دلچسپ چیز عرض کرنے لگے ہیں، امید ہے آپ اس کو سمجھیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اب لام کی شکل ایسے ہے تو کاف کی شکل ایسے ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے، جس طرح یہ ایک مستقل بحث ہے کہ رسم عثمانی موجودہ جو ہمارے پاس ہے، حضور کے زمانے کی لکھائی کا جو طریقہ جس کے مطابق قرآن مجید ہے، بعض کہتے ہیں یہ سنت ہے اور اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اسی کے مطابق قرآن مجید لکھا جائے گا، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض عرب محققین وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر خط و کتابت لکھائی کی ابتدا تھی، وہ ابتدائی زمانے تھے، اور آج لکھائی رائٹنگ جو ہے نا وہ ترقی کر کے عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے حروف لکھے گئے ہیں، آج اپنا ایک زمانہ ہے، آج کے اعتبار سے آج لکھا جائے گا، ان حروف کے اعتبار سے اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان یوں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی لکھنا درست ہے، اس وقت کا اپنا تقاضا تھا، یعنی ادھر میم پہ کھڑی زبر اور ادھر میم کے آگے الف، دونوں کی آواز رحمان ہو جائے گی۔ اگرچہ رسول اللہ نے جس طریقے سے قرآن لکھوایا ہے یہ اللہ کی طرف سے متعین شدہ طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق رسم عثمانی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جو حضرات رسم عثمانی کے بارے میں یہ رائے نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے خلاف لکھنا جائز ہے، وہ حضرات کاف لام اور کاف میں اور فا اور کاف میں بھی بحث، فا اور قاف میں بھی بحث کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں کی شکل فا جیسی ہے، بعض کہتے ہیں دونوں کی شکل قاف جیسی ہے، فرق نقطوں سے ہوگا، اس پہ ایک نقطہ، اس پہ 2، اس پہ ایک، یہ فا بن جائے گی، یہ فا قاف ہو جائے گا، یہ فا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح لام اور کاف کی ایک ہی شکل ہے جی، اور بعض کہتے ہیں کہ کاف، یہ لام اور کاف کی ایک ہی شکل ہے، فرق جو ہے مرکز کے ذریعے کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں دال کی شکل یہ ہے، را کی شکل یہ ہے، جب شکل جدا جدا ہے تو پھر نقطوں سے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب شکل ایک جیسی ہو دال زال تو نقطوں سے فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے یہاں
لام اور کاف، وہ کہتے ہیں کہ لام اور کاف کی ایک ہی شکل ہے، یا دونوں کو لام کی شکل میں لکھیں یا دونوں کو کاف کی شکل میں لکھیں، یہ وہ حضرات کہتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے اس نقطۂ نظر کی اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کیا درست ہے کیا نہیں ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اقتربت سورۃ الکاف من سورۃ اللام، کہ کاف کی جو شکل ہے وہ لام کے قریب قریب ہے، کاف کی جو شکل ہے وہ لام کے قریب قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاف اور لام کی شکل کاف والی یا کاف اور لام کی شکل لام والی دونوں کی ایک جیسی نہیں ہے، چاہے وہ کاف کی طرح ہو چاہے لام کی طرح ہو۔ جب یہ کہا گیا کہ اقتربت سورۃ اللام من سورۃ الکاف، لام کی شکل کاف کے قریب قریب ہے، تو یہ مطلب یہ قریب قریب ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اہل علم نے جب یہ کہا کہ نون جب لکھیں تو نقطہ نہ ڈالیں اور جب قاف ایسے لکھیں تو نقطہ نہ ڈالیں، ان کی شکل ان کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہ نون اور قاف کی شکل مختلف ہونا، یہ بغیر نقطوں کے اپنی شکل کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دال علی الحرف، یہ حرف کو واضح کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نون اور قاف کاللام والکاف، یہ بھی کاف اور لام کی طرح ہے۔ جس طرح یہاں بغیر نقطے کے شکل کا مختلف ہونا دو مختلف حروف کی وضاحت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو معاملہ نون اور کاف میں ہے کاللام والکاف، اسی طرح لام اور کاف میں بھی ہے، کہ لام کی شکل جدا ہے، کاف کی شکل جدا ہے۔ ان کی اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل رسم ماہرین کے نزدیک، تو قرآن کریم کی قرات کے جو ماہرین لوگ ہیں ان کے نزدیک کاف اور لام کی شکل کاف جیسی یا لام جیسی نہیں ہے، دونوں کی شکل مختلف ہے۔ دوسری بات، اہل علم جب بحث کرتے ہیں حروف کی، مثلا دال پہ بحث کرتے ہیں یا را پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیسے ہے، کیسے نہیں ہے، پوری بحث کرنے کے بعد دال کی دوسری صورت اور را کی جو دوسری صورت، اس کی زال اور اس کی زا، جب اس کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ان زا فی حکم الرا، زا جو ہے وہ را کی طرح ہے، کہ جو جو باتیں اس میں تھی اس میں ہے، بس فرق نقطے ہی کا ہے۔ لیکن جب لام اور کاف کی باری آتی ہے تو وہ لام کو بیان، کاف کو بیان کر کے یہ نہیں کہتے کہ ان اللام فی حکم الکاف، یا لام کو بیان کر کے وہ یہ نہیں کہتے کہ ان اللام کہ ان الکاف فی حکم اللام، وہ اس کو بیان کر کے زال کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، را کو بیان کر کے زا کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن وہ لام کے ساتھ کاف کو یا کاف کے ساتھ لام کو شامل نہیں کرتے، وہ لام کو الگ بیان کرتے ہیں، کاف کو الگ بیان کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو جدا جدا حرف ہے۔ دوسری بات، اہل علم جب ہم شکل حروف پہ بحث کرتے ہیں، دال پہ بحث کرتے ہیں تو پھر زال، را پہ بحث کرتے ہیں تو زا، جس حرف کی اس سے زیادہ دوسری اس کی ایک شکل ہے یا دو شکلیں اور ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اختیہما، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں تو کہا کہ اس کا جو ساتھی ہے اس کی بات بھی ایسی ہے کیونکہ اس کی ہم شکل ہے، را کے بارے میں کہا کہ اس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو اخت ہے جی، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ لیکن جب کاف کی باری آئی تو کاف کا تذکرہ کرنے کے بعد، کاف کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کا جو ساتھی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، یا لام کو بیان کرنے کے بعد کہا ہو کہ اس کا جو ساتھی ہے اس کا بھی یہی ہے، وہاں ہم شکل میں دونوں کو ساتھی قرار دے دیا، لیکن لام کو بیان کرنے کے بعد، کاف کو بیان کرنے کے بعد ان کو ساتھی نہیں قرار دے دیا بلکہ الگ الگ کیا۔ اور ایک اور چیز پہ آپ غور کریں کہ جب ہم شکل تھے دال زال تو فرق نقطوں کے ذریعے کیا، لیکن کاف اور لام میں فرق نقطوں کے ذریعے نہیں کیا، مرکز کے ذریعے کیا ہے۔ مرکز، اس کو مرکز کہتے ہیں، شوشہ، اس میں مرکز کے ذریعے کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہم شکل تھے تو نقطوں کا فرق ہو گیا، اگر یہ بھی ہم شکل ہوتے، دونوں کی شکل کاف یا دونوں کی شکل لام کی طرح ہوتی تو پھر ایک تیسری چیز کے ذریعے فرق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ نقطہ ہی لگا دیتے۔ آگے چلتے ہیں۔ دال زال میں پیچھے فرق دو طرح کے تھے، یہ دال زال رازا بالکل ہم شکل تھے تو ایک کو نقطہ دیا ایک کو خالی چھوڑا، ایک کو نقطہ دیا ایک کو خالی چھوڑا۔ فا ایسے لکھی جائے گی اور قاف ایسے لکھا جائے گا۔ اب ان کی شکل یہ نیچے سے با کی طرح ہے اور یہ نیچے سے نون کی طرح ہے، شکل کا فرق ہے، شکل کا بھی فرق ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نقطوں کا بھی فرق دے دیا، پہلے کو ایک نقطہ دے دیا دوسرے کو دے دیا۔ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو کاف کی شکل ایسے ہے
اور لام کی شکل ایسے ہے۔ اب ان کی شکل دونوں کی ایک جیسی نہیں کہ یہ معاملہ کریں کہ اس کو خالی چھوڑیں اور اس کو نقطہ دے دیں ان کے ساتھ کر کے، اور لیکن اس کی بھی شکل مختلف ہے، اس کی شکل بھی مختلف ہے۔ جس طرح یہ مرکب میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، فا لام اور قاف لام ایک شکل ہے، اور یہ کاف لام ہے، یہ با ہے، اس کے ساتھ کاف جوڑیں تو پھر بھی یہی شکل ہے، لام جوڑیں تو یہی شکل ہے۔ یہاں بھی شکل مختلف، یہاں بھی شکل مختلف، یہ دونوں یہاں آ کے ایک ہو گئے، یہ دونوں بھی یہاں آ کے ایک ہو گئے۔ جب یہ یہاں ایک ہو گئے ہیں، شکل یہاں مختلف ہے، لیکن یہاں پہلے پہ ایک نقطہ اور دوسرے کو دو نقطے دیے ہیں، ان نقطوں سے فرق کیا ہے، اس فرق کو واضح کیا ہے۔ لیکن یہی معاملہ کاف اور لام میں بھی کیوں نہیں کیا کہ یہاں ایک نقطہ دے دیتے اور یہاں دو دے دیتے؟ یہ فرق کیوں نہیں کیا؟ ان کے ساتھ رکھتے ہوئے فرق کیوں نہیں کیا؟ جو اصول ان کے لیے رکھا وہی ان کے لیے بھی رکھ لیتے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس کو ہم مختصر طور پر عرض کرنے لگے ہیں۔ اگر کاف کو ایک نقطہ دیتے، لام کو دو دیتے، یا اس کو دو دیتے یا تین دیتے، یا لام کو ایک دیتے، دو دیتے یا تین دیتے، یا کاف کو ایک نقطہ دیتے یا دو دے دیتے، لام کو ایک دیتے یا دو دے دیتے، یہ ہو جاتا۔ تو پھر یہ جب حروف مرکب ہوتے ہیں، جی مثلا با کے ساتھ ہم ان کو مرکب کرتے ہیں، با کے ساتھ، تو ہم نے یہ شکل، اس کو ہم فی الحال کاف قرار دیتے ہیں۔ کاف کو جب اگر اس کا ایک نقطہ ہوتا تو نون تھا، دو ہوتے تو یہ تا کی شکل ہے، تین ہوتے تو سا کی ہو گئی، نیچے ہوتا تو یہ با تھی، دو ہوتے تو یا ہوتی۔ یہی طرح اس کا ایک نقطہ لگاتے تو مرکب میں وہ لام نون کی طرح، دو ہوتے تو تا کی طرح، تین ہوتے تو سا کی طرح، نیچے ایک ہوتا تو با کی طرح، اور نیچے دو ہوتے تو یا کی طرح ہو جاتے۔ اس اعتبار سے انہوں نے کاف اور لام میں فرق جو ہے وہ نقطوں کے ذریعے نہیں کیا کہ ایک دیتے، دو دیتے، تین دیتے، اوپر دیتے یا نیچے دیتے۔ یہ مرکب میں جا کے با، تا، سا اور نون کے ساتھ، یا کے ساتھ ایک جیسے ہو رہے تھے، وہاں مزید الجھن ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں سے بدلتے ہوئے ایک تیسرا طریقہ شوشے والا کاف کے اوپر اختیار کیا۔ اور وہ کاف کو کیوں دیا، یہ بات ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔ لام کو کیوں خالی چھوڑا؟ کہ اس شوشے کے ذریعے کاف اور لام میں فرق ہو رہا تھا، تو مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب لام کے بعد میم آ رہا ہے، تو میم کی کیا بحث ہے، کیا کمالات ہیں، کیوں لایا گیا، انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیوز میں۔ اس وقت تک کے لیے بندے کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔